کیا آپ نے کبھی مسجد میں یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک معصوم بچہ پہلی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک کوئی بڑا شخص اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیتا ہے؟ کیا واقعی اسلام ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، یا پھر ہم انجانے میں ایک ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس سے بچے کے دل میں مسجد اور نماز کی اہمیت بدل جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت اور علماء کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی حقیقت جانیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی مستند اور مفید باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے پوری انسانیت کو محبت، رحمت، عدل اور بہترین اخلاق کا درس دیا۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے معاشرے، ہماری مسجدوں اور ہماری آنے والی نسلوں سے ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اثرات بچوں کے دل و دماغ پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھیں تاکہ ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی درست انداز میں ادا ہو۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بچہ کسے کہتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، امانت اور رحمت ہے۔ وہ معصوم ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے عموماً اسی ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اگر اسے محبت، دین اور اچھے اخلاق ملے تو وہ دین سے محبت کرنے والا بنتا ہے، اور اگر اسے سختی، بے رخی اور تحقیر ملے تو اس کے دل میں دین سے دوری پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بچوں کی بہترین تربیت کو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اپنی نعمت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے صرف خاندان کی خوشی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک امانت ہیں، جن کی صحیح دینی، اخلاقی تربیت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے نہیں بلکہ ہر مسلمان بچے سے شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے، ان کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے ساتھ مسکراتے، ان کی دلجوئی فرماتے اور انہیں اہمیت دیتے۔ یہ تعلیم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام بچوں کی عزت، محبت اور ان کے جذبات کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ وہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انہیں سخت الفاظ میں ملامت نہیں کیا، نہ یہ فرمایا کہ ہم نے یا تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور بچوں کے ساتھ بے مثال شفقت کا روشن نمونہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ ایک شخص نے تعجب سے کہا کہ میرے تو کئی بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت، شفقت اور نرمی اختیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچہ اپنی خوشی سے نیچے اتر جائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ ذرا سوچئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں بھی ایک بچے کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہوں، وہ اپنی امت کو کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا عظیم درس دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مختصر کر دی تاکہ بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ یہ بھی بچوں کے ساتھ رحمت، شفقت اور آسانی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ ان تمام واقعات سے ایک حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان سے محبت فرماتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے اور انہیں دین کے قریب لانے کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، نماز اسلام کا سب سے عظیم عملی رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کے قبولیت کی بھی امید ہوگی، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو دوسرے اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے والدین کو حکم دیا کہ وہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو نماز کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو نماز ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں سستی کریں تو انہیں تربیتی انداز میں تنبیہ کرو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ سنن ابی داؤد۔ اس عظیم حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بچوں پر اچانک ذمہ داری نہیں ڈالتا بلکہ انہیں محبت، نرمی اور مسلسل تربیت کے ذریعے نماز کا عادی بناتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو وضو کرنا سکھائیں، نماز کے الفاظ یاد کروائیں، سورتیں حفظ کروائیں، نماز کی اہمیت سمجھائیں اور انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اگر بچہ غلطی کرے تو اسے ڈانٹنے کی بجائے محبت سے سمجھایا جائے، کیونکہ بچپن میں دی گئی محبت بھری تعلیم پوری زندگی یاد رکھتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ صرف زبان سے نماز کا حکم نہ دیں بلکہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ بچے سب سے زیادہ اپنے والدین کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں نماز کی پابندی ہوگی، اذان کا احترام ہوگا اور اللہ کا ذکر ہوگا اور بچے خود بخود اس ماحول سے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کو مسجد سے بھی جوڑنا چاہیے۔ مسجد صرف بڑوں کی عبادت کی جگہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا مرکز بھی ہے۔ جب بچہ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ مسجد کا ماحول دیکھتا ہے تو نمازیوں کی صفیں دیکھتا ہے، اذان سنتا ہے اور اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے اور یہی محبت آگے چل کر اسے نماز کا پابند مسلمان بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ بچوں کو مسجد سے دور نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی سواری پر آ جاتے۔ حسن یا حضرت حسین آپ کے جب پاس آ جاتے تو کبھی آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے اور کبھی آپ کے قریب کھیلتے۔ کبھی آپ نے ان کے ساتھ سختی نہیں فرمائی۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ آپ کے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ آپ نے سجدہ اس قدر طویل کر دیا کہ صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ اسے جلدی نیچے اتار دوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز لمبی پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی ایک بچے اور اس کی ماں کی تکلیف کا خیال رکھا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ بچوں کو مسجد سے محبت دلائی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں اللہ کے گھر آنے سے نہ روکا جائے اور نہ ہی ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے ان کے دل میں مسجد یا نماز کے بارے میں نفرت پیدا ہو۔ پیارے ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، ایک ننھا سا بچہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر بڑی خوشی سے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہوتی ہے، وہ نمازیوں کو دیکھ کر خود بھی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، وہ خوشی خوشی وہیں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے لگتا ہے۔ لیکن اچانک کوئی بڑا شخص آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے صف سے کر دیتا ہے اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس معصوم بچے کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ وہ شاید یہ سمجھے کہ اللہ کے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں، یا وہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں۔ اگر یہی رویہ بار بار دہرایا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں مسجد آنے کا شوق کم ہو جائے، اور حالانکہ اسلام تو بچوں کے دلوں میں مسجد اور نماز کی اہمیت پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ کہ انہیں بددل کرنا۔ اسی لیے علماء کرام نے اس مسئلے پر بڑی وضاحت سے گفتگو فرمائی۔ اگر کوئی بچہ سمجھدار ہو، یعنی نماز کی تمیز رکھتا ہو، صف میں سکون سے کھڑا رہ سکتا ہو اور نماز ادا کر رہا ہو، تو صرف اس لیے اسے پیچھے کرنا، کوئی بڑا شخص آگے کھڑا ہو جائے، درست نہیں۔ جو پہلے آ کر اپنی جگہ لے چکا ہے وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اس مسئلے کی تائید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر نماز ادا فرمائی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ حضرت ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ غور کیجئے، اس یتیم بچے کو صف سے ہٹایا نہیں گیا، نہ ہی کہا گیا کہ پہلے تمام بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، بلکہ اسے بھی نماز کی صف میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا۔ یہ واقعی اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ سمجھدار بچے کو صف میں کھڑا ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ممیز بچہ پہلے صف میں آ کر کھڑا ہو جائے تو بعد میں آنے والا بالغ شخص اسے صرف اس اپنی جگہ بنانے کے لیے پیچھے نہ کرے، کیونکہ اسلام میں پہلے آنے والے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ البتہ اگر بچہ بہت چھوٹا ہو، نماز میں کھیل کود کر رہا ہو، شور مچا رہا ہو یا نمازیوں کی حالت میں خلل پیدا کر رہا ہو، تو اس کے والد یا سرپرست اسے اپنے ساتھ مناسب جگہ پر کھڑا کر سکتے ہیں، اور تاکہ نماز کا نظم و ضبط برقرار رہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے جذبات کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی، ان کے ساتھ نرمی کی، ان کی دل جوئی فرمائی اور انہیں دین سے قریب کیا۔
لہٰذا اگر آج ہم مسجد میں آنے والے کسی بچے کو محبت دینے کی بجائے ڈانٹ دیں گے، کھینچ کر پیچھے کر دیں گے یا اسے شرمندہ کر دیں گے تو ہم اس بچے کے دل میں مسجد کی محبت پیدا نہیں کر رہے، بجائے اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ مسجد میں کسی بچے کو شوق سے صف میں کھڑا دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھیں، اسے پیار سے نماز سکھائیں، اس کی غلطی ہو تو نرمی سے سمجھائیں، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو کل اس مسجد کی صفوں کو آباد کریں گے۔ اگر آج ہم انہیں محبت دیں گے تو کل یہی بچے نمازی، باعمل اور دین سے وابستہ مسلمان بنیں گے۔ لیکن اگر آج ہم انہی مسجد میں ذلیل ہو کر رہ گئے اور انہیں ذلیل کریں گے، ان کا دل توڑ دیں گے یا انہیں یہ احساس دلائیں گے کہ ان کی یہاں کوئی بھی جگہ نہیں، تو اس کا نقصان صرف ایک بچے کو نہیں بلکہ پوری آنے والی نسل کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے، ان کے دلوں میں مسجد اور نماز کی محبت پیدا کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور حسن اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔